ماسک مفتی طارق مسعود۔ عبد الماجد صاحب انڈیا سے، زانی کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ اگر اس کے بارے میں لڑکی والوں کو بتا دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ زانی کا ساتھ دینا تو حرام ہے۔ باقی کوئی لڑکی زنا کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے والدین کو علم نہیں ہے اور والدین کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو روک لیں گے اس برائی سے، تو پھر صرف والد کو بتا دیا جائے، باقی کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ اس کا راز فاش کرنا اور لوگوں میں اس کو ذلیل کرنا یہ کسی کی یہ بالکل حرام عمل ہے۔ زنا سے زیادہ برا عمل یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کو دنیا کو بتا دیں۔ تو باپ کو بتانا مجبوری ہے، کیونکہ باپ تاکہ اس کی نگرانی کرے۔ ماں کو بھی اس لیے نہ بتایا جائے کہ مائیں اکثر، ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ تھوڑا سا پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ باتوں باتوں میں پورے محلے کو بتا دیں گی۔ پہلے وہ اپنی بہن کو بتائیں گی، بہن پتہ ہے میری بیٹی نے کیا کیا، اللہ معاف فرمائے، کیسے زمانہ آ گیا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ پھر وہ ایک اور کو بتائے گی، دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ پھر کسی اور کو بتائے گی، کسی کو بتانا نہیں۔ تو مائیں خیر خواہ ہوتی ہیں، لیکن بات پیٹ سے نکل جاتی ہے اکثر ان کے۔ تو کسی کو ذلیل کرنا تو مقصد نہیں ہے نا، تو باپ کو بتا دیا جائے۔ اور باپ بھی اگر پاگل ہے، پاگل کا مطلب پتہ ہے کہ بتایا تو 2 فٹ اچھل کے پورے محلے میں شور مچا دے گا، تو پھر باپ کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ ایک دفعہ بات پھیل گئی نا کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو پھر دوبارہ عزت بحال نہیں ہوتی، چاہے کوئی 100 دفعہ بھی توبہ کر لے۔ توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، پبلک کبھی بھی معاف نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ پبلک سمجھتی ہے کہ توبہ سے صرف ہمارا گناہ ہی معاف ہوتا ہے، باقی کسی کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے باپ سمجھدار ہو تو باپ کو چپکے سے بتا دیا جائے اور اس کو کہا جائے، بھائی آپ کی بیٹی کی عزت ہے، آپ نے اس بات کو گھر میں ہی رکھنا ہے، اور میں نے صرف اس لیے بتایا کہ اپنی بیٹی پہ نظر رکھیں آپ، اس کو جو ہے وہ تاکہ وہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ تو اصلاح کی نیت سے بتا دیا جائے اور کسی کے سامنے مزید اس گناہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ آصف صاحب ساؤتھ افریقہ سے، اگر گھر میں پلی ہوئی بلی نماز کے دوران سامنے آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بھائی، بلی بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ پلی بھی ہو یا نہ بھی پلی بھی ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی نے فوراً نکاح توڑنے کی نیت سے ایک بار طلاق دی ہو تو یہ طلاق بائن ہوگی یا رجعی ہوگی؟ دیکھیں، فوراً نکاح توڑنے، اگر رخصتی ہو چکی تھی تو پھر ایک طلاق اگر صاف لفظوں میں دی ہے، جیسے بیوی کو یوں کہا تمہیں طلاق ہے، تو پھر ایک طلاق رجعی ہی ہوگی، بائن نہیں ہوگی۔ بائن دینے کے لیے الگ سے بائن کا لفظ بڑھانا پڑے گا کہ تمہیں طلاق بائن ہے، یا تم مجھ پر حرام ہو، یہ لفظ کہنا، کیونکہ حرام کے لفظ میں معنوی طور پہ شدت ہے، تو اس سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو خالی نیت کرنے سے نہیں ہوگی، زبان سے الفاظ کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ تو صاف لفظوں میں اگر اس نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے تو پھر ایک طلاق ہی ہوگی اور رجعی ہوگی، چاہے اس میں کچھ بھی نیت کر لے وہ۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک طلاق سے نکاح توڑ دے تو پھر یوں کہہ دے کہ تمہیں طلاق بائن ہے، یعنی بائن کا مطلب نکاح توڑنے والی طلاق۔ محمد سیف جے پور سے، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، سیم سچویشن تھی، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو میں نے کیا تھا۔ تو میں نے تو کتنی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو ظاہر ہے جہاں بھیجا تھا وہاں میری چاہت تھی نا، ہو جائے تو نہیں ہوئی، تو جہاں ہو گئی وہاں میں خوش ہوں الحمدللہ۔ تو آپ نے بھی جہاں پیغام بھیجا، کیونکہ جہاں ہو گئی ہے وہاں بھی تو میری چاہت تھی نا، تو اللہ ایک چاہت ختم کرتا ہے، دوسری چاہت پوری کر دیتا ہے۔ جب آدمی کہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں نکاح ہو جائے، تو اس لیے آپ نے جہاں چاہت تھی آپ نے وہاں پیغام بھیجا، وہ لوگ نہیں مان رہے، تو اب کہیں اور آپ دیکھیں۔ لڑکیاں دنیا میں ختم نہیں ہو گئی ہیں، مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو گئی ہیں، اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ یہ مارکیٹ سے میری مراد وہ یہ والی بازاروں والی مارکیٹ نہیں، جو گھروں میں جو ہر چیز کی مارکیٹ اسی کے مناسب ہوتی ہے نا، تو اویلیبل ہیں الحمدللہ، آپ کہیں اور ٹرائی کریں۔ یہ جو عاشقوں کو خیال آتا ہے نا بس یہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں کروں گا، میں کھمبے سے لٹک جاؤں گا، میں جمشید سے دوستی کر لوں گا لیکن میں شادی کہیں نہیں کروں گا میں، تو یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ دنیا میں نہ حسن ختم ہوا ہے نہ لڑکیاں ختم ہوئی ہیں، تو ایک جگہ نہیں ہوتی، کہیں اور پسند کریں، وہاں شادی کریں۔ اگر کسی بندے کو غلط خیالات آتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ صحیح خیالات لانا شروع کر دیں۔ بھائی آنے دیں، غلط خیالات آنے دیں، خیالات سے کچھ نہیں ہوتا، آپ پریکٹیکلی کر کیا رہے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ خالی کبھی نہیں بیٹھتا، یا تو سو جائیں یا جاگیں گے تو کچھ نہ کچھ آئے گا۔
تو بزی رکھیں اپنے آپ کو، ایکسرسائز کیا کریں اور کچھ کاموں میں مشغول کر دیں اپنے آپ کو. تو خیالات کا ٹائم ہی نہ رکھیں. فارغ دماغ میں خیالات آتے ہیں. جو بندہ مصروف ہوتا ہے وہ تو پازیٹیو چیزیں وہ سوچتا رہتا ہے. اگر یعنی اول تو خیال آتے ہی نہیں، آتے ہیں تو مثبت خیال آتے ہیں. فارغ نہ رکھیں اپنے آپ کو.